السلام علیکم. سو اگلا پارٹ جو ہے وہ یہ کور کرنا ہے ہم نے کہ اب آپ نے آبجیکشن ہینڈلنگ کر لی, سب کچھ ہو گیا, اینڈ وی آر سیٹ فار دا کوالیفائر. اب آپ ایک تو یہ کام کریں کہ جس دن کوالیفائر ہے اس سے ایک رات پہلے آپ ایک میسج بھیجیں کہ میٹنگ ہیز بین شیڈیولڈ فار ایکس وائی زیڈ ٹائم آن ایکس وائی زیڈ ڈیٹ. وی ول کنیکٹ 15 minutes ارلیئر اینڈ چیک انٹرنیٹ کنیکشنز اینڈ ایٹسٹرا, آڈیو ویڈیو. یہ میسج ذرا پروفیشنل سا لے کے کریں تاکہ تھوڑی پروفیشنل لوگ کا آئے. اس کے بعد جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں کوالیفائر کے لیے تو جنرل چٹ چیٹ حال چال پوچھ کے اس کا 1-2 منٹ میں اسے کہیں اچھا یار ہم نے اس لیے کنیکٹ کیا جلدی, میں نے کہا تجھے تھوڑا پارٹنر کے بارے میں بھی بتا دوں ڈیٹیل سے, تھوڑا میٹنگ کا بھی بتا دیتا ہوں. اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ ایڈیفیکیشن. ایڈیفیکیشن کے بارے میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فلو جو ہے وہ ہائر اینڈ سے لوور اینڈ پہ فلو کرتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ فلو اچھے سے فلو کر جائے تو آپ جو پارٹنر ہے اپنا, جو پریزنٹر ہے, اس کو ہائر اینڈ پہ لے جائیں. تو چک دیں کام جتنا چک سکتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ کام آپ کا آسان ہو جائے گا, اس کا بھی آسان ہو جائے گا. تینوں بندوں کے لیے وننگ سچویشن ہے. تو ایڈیفیکیشن دبا کے کریں. آپ کا لنک پارٹنر کے ساتھ ہو سکتا ہے دوستی یاری والا ہے یا جیسے بھی ہے, اس کو آپ نے یہی شو کروانا ہے کہ ہی از, شو کیا کرانا ہے اصل میں بھی, ہی از اے ویری سکسیزفل بزنس مین. ٹھیک ہے نا؟ سکسیزفل بزنس مین کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, اگین بورو دا بلیف. تھنک کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آئی ڈونٹ نو جیف بیزوز, اگر وہ گنجا پریزنٹر ہے تو آپ مطلب کوئی اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ سم ون یو تھنک از ایکچولی سپر سکسیزفل, اس کے ساتھ اگر کسی کی میٹنگ کرانی ہوگی تو کیسے آپ اس کی ایڈیفیکیشن کر رہے ہوں گے. ایڈیفیکیشن کریں دبا کے اگلے کے سامنے. اس کے بعد اسے کہیں کہ اب میں تجھے تھوڑا میٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں. تو آف کورس پارٹنر کا میں تجھے بتا دیا ہے, ہی از اے بزی گائے, بڑی مشکل سے ٹائم نکالا ہے. اور آج کی جو میٹنگ ہے نا, بیسیکلی دیکھ مجھے پتہ ہے کہ یار تو بڑا پروفیشنل بندہ ہے, بڑا اخیر بندہ ہے, لیکن ظاہر پارٹنرس کو تو نہیں پتہ نا یہ چیز کہ تو کتنا بڑا چیتا ہے. تو میں نے کہا ایک بار ذرا مل لیتے ہیں نا, تھوڑا ان کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو آج ایک بیسک الائنمنٹ سیشن ہے, پارٹنر سے ملنا ہے تو نے, بات ہوگی, گپ شپ ہوگی, جو اس نے کہنا ہے وہ سن, تیرے سے وہ ڈسکشنز کرے گا, ہیلدی ڈسکشنز ہوں گی. تو اس 1 گھنٹے میں بھی تو بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آج ایک بیسک الائنمنٹ سیشن ہو رہا ہوگا, گیٹ ٹو نو سیشن ہے. ہم مائکرو ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے ہوں گے بزنس کی. ہاں تھوڑا ظاہر ہے بزنس ریلیٹڈ میٹنگ ہی ہے, بزنس کے اوپر بھی بات تو ہوگی آف کورس. ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ آج کی میٹنگ کے بعد اے ٹو زی تجھے سب کچھ سمجھ آ جائے, کافی کچھ سمجھ آ جائے گا تجھے آف کورس. ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھتے ہیں ہاؤ تھنگز موو. جیسے میں نے تجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ آف کورس آئی ایم ناٹ پرومسنگ اینی تھنگ, چیزیں اچھی ڈائریکشن میں چلتی جائیں گی. میرا کام تھا تجھے یہاں تک لے کے آنا, ملوانا. میں سمجھتا ہوں کہ تو فٹ ان ہوتا ہے اس چیز میں. تو باقی اللہ کی مرضی, بیسٹ آف لک, لیٹ اسٹارٹ. اور جب کوالیفائر ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے فوراً بھاگ نہیں جانا. پروسپیکٹ جو ہے آپ کا دوست ہے اس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے 3-4 منٹس, میکسیمم 5 منٹ. ٹھیک ہے؟ فوراً بھی نہ بھاگ جائیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ جون ٹراولٹا کی طرح لیفٹ اور رائٹ دیکھتا رہے کہ یہ ہوا کہ ابھی میرے ساتھ اور میں کہاں ہوں. اور اتنا لمبا بھی نہ بیٹھیں کہ پتہ لگے کوالیفائر کے بعد ایک اور کوالیفائر شروع ہو رہا ہو. ہر جو پروسپیکٹ ہے نا, پریزنٹر اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس سے بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے 2 یا 3 کوالیفائرز میں ایک بات ہوئی ہو جو چوتھے کوالیفائر میں پریزنٹر نے کچھ سوچ سمجھ کے نہ کی ہو. تو ایٹ ٹائمز یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بات ابھی پریزنٹر نے نہیں کی, یہ ذرا چلا جاتا ہے نا, میں بعد میں اس کو یہ بھی بتا دوں گا. سمجھ میں آئی؟ کوئی وجہ ہوتی ہے جو پریزنٹر نے وہ بات نہیں کی ہوتی. تو کوالیفائر کے بعد اپنا کوالیفائر نہیں شروع کریں برائے مہربانی. اور کوالیفائر کے بعد فوراً بھاگیں بھی نہیں کہ یار اب یہ سوال پوچھے گا, میں بھاگ ہی جاتا ہوں. سمجھ میں آئی؟ تو کوالیفائر اینڈ ہوا, پریزنٹر نکلا, اب آپ اور وہ پروسپیکٹ بچ گئے. اب آپ سمپل اس سے پوچھو کیسا پھر ہے نا فٹ. بتایا تھا نا تجھے امیزنگ بندہ ہے, دیکھ لے 1 گھنٹے میں تو نے کیا کیا سیکھ لیا. یہی بات ہے. تو روز ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, مزہ آتا ہے, فٹ بندے ہیں. چل ٹھیک ہے لالے, ایک میری اپنی میٹنگ ہے اور میں اس میں چلتا ہوں. انشاءاللہ ہوتی ہے پھر سے بات. ٹھیک ہے؟ پھر سے گپ لگائیں گے, اس پہ ڈسکشن کریں گے اور کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ گپ شپ کرتے ہیں. تو یوں آپ نے اس کو ایک ہیپی اینڈنگ کی طرف لے کے جانا ہے چیز کو. اور فردر مور 24 hours after qualifier, don't touch the prospect yourself.
ڈونٹ ٹچ دا پراسپیکٹ یور سیلف 24 آورز آفٹر دا کوالیفائر. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس طرح کرنا ہے. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. اچھا, اب جو چیز ایک اور ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انفو اور انوائٹ یہ دونوں کی دونوں چیزیں آڈیو میسیجز یا ٹیکسٹ میسیجز کے اوپر بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وائی؟ بیکاز کال میں کوئی بات ہوئی, وہ بات جو ہے وہ ایک دفعہ ہوئی, اس نے سنی, جو بھی اس کا امیج بنایا آگے نکل گیا. ونس یو سینڈ این آڈیو میسیج یا ٹیکسٹ میسیج, تو اگلا بندہ اس کو ریوزٹ کرے گا, اس کو بار بار جو ہے وہ سنے گا اور پڑھے گا, اس کے ایک ایک ورڈ کی ڈائسیکشن کرے گا بیٹھ کے, اور ایک اپنا امیج بنا لے گا, ایک اپنا ویو, اس کی ٹرانسلیشن اس کی کرے گا. آپ کے ورڈز جو ہیں اپنی طرف سے تو آپ نے اسکرپٹ ہی فالو کیا ہوگا, بٹ یو نیور نو کہ ہاؤ یو مطلب آپ اس کو کس طرح پروڈیوس کر رہے ہیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی سی. کال میں ون ٹائم ہے, کور اپ ہو جائے گی, کلیئر آؤٹ بھی ہو جائے گی, آپ بعد میں کہہ سکتے ہو دس از وٹ آئی مینٹ, دس از وٹ آئی سیڈ. میسیجز یا آڈیو میسیجز میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ٹیکسٹ کے اوپر, آڈیو میسیجز کے اوپر کی جائیں, رننگ ٹائم میں کال میں کی جائے. آپ کنیکٹ اپ کریں ٹیکسٹ میسیجز پہ, آڈیو میسیجز پہ. ہاں, اگر کسی جگہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے, کال پاسبل نہیں ہے, وہاں پہ پھر آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہیں, اور وہ پھر ذرا دھیان سے آپ کرتے ہیں, منیمل انفارمیشن یوزنگ جو اسکرپٹ ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ریگارڈنگ اسپیشلی انوائٹ کال, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کال کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کال آپ نے کی ہو, کال آپ نے کی ہو. اگلے کی آئی ہوئی کال کے اوپر اس کو انوائٹ مت کریں. اب اس میں بڑے سینیریوز بنتے ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ نے انوائٹ کال کرنے کے لیے ایک بندے کو کال کی, اس نے کال پک نہیں کی, اس نے کہا آئی ول کال یو بیک. اب وہ جب بندہ آپ کو کال بیک کرے گا نا, تو اگین اگر آپ وہ کال اٹھاتے ہو انوائٹ کرنے کے لیے اس کو, تو کال اس کے کنٹرول میں ہوگی. انفیکٹ آپ اس کا حل کیا ہے, آپ اسے کہو اب اس کی کال بیک آئی ہے, آپ اس کی کال کاٹو اور اس کو بولو کہ میں 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں تجھے کال کرتا ہوں. اس کے بعد آپ اس کو 5 منٹ بعد کال کرو. اب آپ کے ہاتھ میں کال ہے, ارجنسی کریٹ کرنی ہے نا, اس کی آئی ہوئی کال پہ ارجنسی کریٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. آپ نے ارجنسی جو کریٹ کرنی ہے وہ اسی وقت کر سکیں گے جب کال آپ نے کی ہوگی. ٹھیک ہے, اور امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ نے کوئی, تو یہ چیز بھی کیپ دیٹ ان مائنڈ. دس از اے ٹول وچ از ویری ہیلپ فل. پھر اگر آپ کا کوئی بہت ہاٹ بندہ ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسکیپٹیکل ہوگا اور آپ سے بہت کویسچنس کرے گا, تو اس کا ایک ہڈن ٹول کیا ہے جو میں یوز کرتا ہوں. آئی کال ہم ایٹ اے ٹائم لائک 11:55, 12:55. اور جب میں انوائٹ کال کی بات کر رہا ہوں, اور جب میں اس کو انوائٹ دے لیتا ہوں اور سلاٹ بک ہو لیتی ہے, اب اگر وہ زیادہ ڈرلنگ کر رہے ہیں, ہی از ڈگنگ ڈیپ, تو اس مومنٹ پہ پھر میں اس کو بول دیتا ہوں, کیونکہ میں نے 11:55 پہ کال کی تھی تو 12 بجنے والے ہوں گے یا 12 بج گئے, تو میں کہوں گا یار 12 بجے میں نے ایک میٹنگ کو جوائن کرنا ہے یا کچھ, 12 بجے کی کوئی کمٹمنٹ بتاؤں گا اس میں, اور آئی ول پریس دا ایجیکٹ بٹن. تو یہ ٹول بھی آپ نے یوز کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے. ناٹ آل دا ٹائم نیسیسریلی, لیکن جہاں آپ کو اگر لگتا ہے کہ ضرورت ہے اس کو یوز کریں. کال کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جسٹ گیو ہم انف انفارمیشن, اور ایک آدھ سوال کا جواب بھی دے دیں, لیکن ناٹ مور دین دیٹ, ناٹ مور دین دیٹ. آپ کے پاس ملٹیپل ٹولز ہیں, فون کال کے اوپر بزنس ڈسکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ڈیٹیل سے بیٹھیں گے تو بات کریں گے, سب کچھ ابھی بتا دوں. ٹھیک ہے, یا اگین جو ڈیسیژن میکر ہے وہ میرا پارٹنر ہے, اسی سے آ کے سمجھ سیکھ اور کر. یہ ساری چیزیں تھیں آج کی.